علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 110 سے لے کر 115 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی تورات، فاختلف فیہ بس اختلاف کیا گیا فیہ اس کتاب میں، یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہ مانا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، یعنی جو احکامات ان کو اچھے لگتے، جن احکامات میں ان کا فائدہ ہوتا، اس کو مان لیتے اور باقی احکامات کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلف فیہ، بس اختلاف کیا گیا اس کتاب میں، ولولا، اور اگر نہ کلمۃ بات، سبقت لے چکی ہوتی من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہلاک کر دیتے، لقضی، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی، آپ ان کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی لوگوں نے اختلاف کیا تورات میں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَفِی شَکٍ، البتہ شک میں ہے، منہ اس کی طرف سے، مریبن، گہرے شک میں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہلاک کر دیتے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، کُلُّ لَمَّا، ان میں سے ہر ایک، لا یوفینہم، ضرور پورا دے گا ان کو، ربو کا آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے گا۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، خبیرun، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیں گے۔ فاستقم، پس آپ قائم رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ ثابت قدم رہیے، کما، جیسے کہ امرتا، آپ کو حکم دیا گیا۔ اب اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی ثابت قدم رہنے کی ان احکامات پر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، یعنی دین کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اگرچہ یہ پابندی جو ہے نہایت ہی مشکل ہے، لیکن اس پابندی میں ہی اہل ایمان کی اخلاقی قوت ہے، اور یہ کردار کی بلندی کے لیے بھی ان احکامات کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن، اور وہ شخص، تابہ، جو توبہ کرے، ماں کا، آپ کے ساتھ، یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، وہ بھی استقامت کرے، وہ بھی ان احکامات کی پابندی کرے۔ ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، یعنی ان احکامات سے تجاوز نہ کرو۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیرun، دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کے ساتھ نرمی نہ کرو، یعنی ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو یہ لگے گا کہ تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، یعنی نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ فتمسکم النار، فتمسکم، پس پہنچے گی تم کو بھی، النار، آگ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بھی ایک جرم بن جائے گا جو تمہیں جہنم کا حقدار بنا سکتا ہے، یعنی ظالموں کے ساتھ نرمی کرنا۔ فما لکم، بس نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست، ثم پھر لا تنصرون، نہیں تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی ظالم حکمرانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا منع ہے، الا یہ کہ کوئی مصالحت ہو، کوئی مصلحت ہو یا پھر کوئی دینی فائدہ ہو، تو پھر انسان دل میں نفرت رکھتے ہوئے ان سے تعلق رکھ سکتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجیے نماز، طرفَیِ النہاری، دن کے دونوں اطراف میں، یعنی صبح کو اور شام کو۔ اب بعض نے اس سے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز مراد لی ہے، اور بعض نے مغرب اور عشاء دونوں ہی اس سے مراد لی ہیں۔ وَزُلُفٌ مِّنَ اللَّیلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت مراد سے قبل نازل ہوئی ہو، یعنی 5 نمازیں تو مسلمانوں پر معراج کے وقت نازل ہوئی، اس سے پہلے صرف 3 نمازیں فرض تھی، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے، اور ایک تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بعد میں امت سے معاف کر دی گئی، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ ان الحسناتی، بے شک نیکیاں جو ہیں، یذہبن، لے جاتی ہیں، السیئاتی، برائیوں کو۔ جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اگرچہ انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ اسی طرح تو صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالکہ، یہ ذکر نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ اللہ کا ذکر، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے، ان کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔